ماہ رمضان المبارک کے آمد کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ایک ہی چھوٹا سا حصہ ذکر کروں گا کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو فرمایا وَسُلْسِلَۃِ الشَّیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود رمضان المبارک میں بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو رمضان المبارک میں بندہ شیطانوں کے جکڑنے کے باوجود نافرمانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کرتا ہے۔ اکثر افراد صحت و تندرستی ہونے کے باوجود روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا ہے، تو شیطان کو پھر کس چیز نے بہکایا تھا جب رب کائنات نے اسے کہا تھا کہ سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب اور اس کا جواب علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ تو دراصل انسان کو بہکانے والی چیز اس کا اپنا نفس ہے، اور شیطان باندھ دیا گیا ہے، یہ ایک بیرونی طاقت ہے جو انسان کو گناہوں پہ ابھارتی ہے۔ تو شیطانوں کے باندھے جانے کے باوجود بھی اگر بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا تو یہ اس کا نفس ہے جو بندے کو بار بار اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات یہاں ذکر کی ہے کہ نہیں معلوم کیا نام دوں اس کو، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان کر کے تقدیر کا بہانہ۔ اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، گناہ تو خود کرے اور تہمت شیطان پر۔ کہ بندہ گناہ خود کرتا ہے، برائی خود کرتا ہے، اس کا نفس اسے اس نیکیوں والے ماحول میں، جب اس کے ارد گرد لوگ روزہ دار ہیں، اس کے ارد گرد اس کے ماحول میں رہنے والے لوگ وہ نیکی کر رہے ہیں، نماز کی طرف آ رہے ہیں، وہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اس کے باوجود یہ انسان پھر بھی نیکی سے دور ہے، لوگوں کو دیکھ کر بھی وہ نیکی کی طرف نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس اس پر اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے نیکیوں والے ماحول میں بھی وہ نیکی کی طرف نہیں آ رہا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان ایک سپورٹنگ چیز ہے جو بندے کے نفس کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ تو اصل چیز بندے کا نفس ہے جو بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کریں، اپنے ذات کے بارے میں سوچیں، نیکی کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اپنے اعمال کو درست کیسے کرنا ہے۔ جب ہم سوچ و بچار کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمت پیدا ہوگی۔ جب ارد گرد لوگوں کو نیکی کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتا ہوا دیکھیں گے تو ہمارے ہاں اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی یہ نیکی کریں، اور یہی وہ چیزیں اور یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے بندہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو یہ شان دے رہے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اس لیے کستوری سے زیادہ پسند ہے کہ اس بندے نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔